مالک صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے نا. آج جب مناظر آئے, جب شہباز شریف صاحب وہاں کی حدود میں داخل ہوئے ہیں اور ان کو جس طرح ایئر سیلوٹ دیا گیا, ظاہر آپٹکس کی ساری گیم ہوتی ہے, میسیجنگ ہوتی ہے, وہ ایک اٹسیلف بہت بڑا پیغام لگ رہا تھا. اور جس طرح بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, ہسٹری بھی بتاتی ہے جب حرمین شریفین پہ کوئی واقعہ بھی ہوا ہے اور اس میں بھی پاکستان کی فورسز کا کردار, وہ ایک اپنی تاریخ, تو یہ تو گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ اس ریلیجیس اٹیچمنٹ کی وجہ سے اور باقی سینٹیمنٹس کی وجہ سے بھی ہم تو ہمیشہ کہتے ہی ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں اور ایک جان کا ایک یعنی زندگی کا ایک لمحہ ان کے لیے مقامات مقدسہ کے لیے. لیکن یہ اس طرز کا باقاعدہ معاہدہ ہونا, یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ معاہدہ, جس میں سعودی عرب کا بھی کہنا مشترکہ اعلامیہ ہے, یہ پاکستان کی پریس ریلیز تو نہیں ہے, کہ جس میں سعودی عرب اور پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جارحیت کسی بھی وقت کسی بھی ملک کے خلاف کو دونوں ملک اپنے خلاف جارحیت تصور کریں گے. یہ بہت تگڑی میسج ہے, یہ بہت تگڑا اسٹیٹمنٹ ہے مالک صاحب, انپریسیڈنٹڈ ہے ان ریسنٹ ٹائمز ایٹ لیسٹ. نہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے دو تین اینگلز ہیں وسیم. ہمارا ہمیشہ سے سیکیورٹی رول رہا ہے سعودی عربیہ میں, ہمارے ٹروپس بھی رہتے رہے ہیں ہمیشہ, ہم نے ہمیشہ کیا ہے, لیکن وہ ایک سیکنڈری لیول کا کام تھا. یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہیں, جیسے آپ نے بھی ابھی وہ پڑھ کے سنایا. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے خلاف, کسی کے خلاف کوئی جارحیت ہوگی تو کنسیڈر ہوگا کہ دونوں انوالوڈ ہیں. یس دیکھیں جیت سب سے بڑی چیز ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی ڈپلومسی جتنی بدل گئی, اہمیت, یہ جو ہم نے انڈیا کو ذلت میں شکست دی ہے نا, یہ بہت بڑا, یہ سب اس کے ثمرات مل رہے ہیں بہت سارے. نہیں بالکل ہیں, اس کے ریزنز ہیں. ایک طرف $70 بلین کا ڈیفنس بجٹ والی قوم, ایک طرف $9 بلین بجٹ والی قوم, ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے. دوسرا سب سے بڑی بات ہے, جب قطر میں یہ ہوا ہے تو عرب ورلڈ کو ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ جتنے مرضی سیکیورٹی ارینجمنٹس کر لیں, وہ واٹر پروف نہیں ہے, وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے. جب اسرائیل آتا ہے تو وہ سارے معاہدے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. یہ ایک ڈیپینڈیبل ایگریمنٹ ہے اور ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے جس کی ڈیمانسٹریبل ملٹری پاور ہے اور ڈیمانسٹریبل ول ٹو فائٹ ہے. اور سب سے زیادہ جو بھی موت پڑے گی نا, وہ انڈیا پہ پڑے گی. میں تو انتظار کر رہا ہوں انڈین میڈیا پہ ابھی ذرا جاگے تو میں بڑا مزیدار ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے انہوں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں. انہوں نے کہنا دیکھیں جی یہ ہائرڈ گنز بن گئے ہیں سعودی عربیہ کے لیے, یہ اپنی فوجیں وہاں پہ بھیجیں گے, ان سے بلینز آف ڈالرز لیں گے. ایشو یہ نہیں ہے, انڈیا کی بہت زیادہ فائنینشیل انٹرسٹ ہیں, مانیٹری انٹرسٹ ہیں, بزنس انٹرسٹ ہیں, لیبر کے انٹرسٹ ہیں سعودی عربیہ میں. خدا نہ خواستہ امیجن کریں کہ ہمارے پہ حملہ ہوتا ہے, پھر ہمارے پہ اگر پھر حملہ ہوتا ہے تو ہماری چیز ہی بدل جاتی ہے. بیکاز خالی انڈیا کو ملٹریلی پرابلمز نہیں ہیں, اس کے اکنامک انٹرسٹ بھی ہٹ ہوں گے. بیکاز دین اٹ بیکمز این انیمی آف پاکستان, جس کے ساتھ سعودی عربیہ کو کھڑا ہے. اس کے خالی ڈیفنس فال آؤٹ نہیں ہے, اس کے سیریس اکنامک ایشوز بھی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز دیکھیے, جو آپ نے ورڈنگ پڑھ رہے تھے اس ایگریمنٹ کی, وہ سعودی عربیہ اسپیسیفک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں انہانس کریں گے اینڈ ٹو اچیو سیکیورٹی اینڈ پیس ان دا ریجن اینڈ دا ورلڈ. یہ ریجن کی بات ہو رہی ہے. پہلے ہی ہمارا بہت وزن بڑھ گیا ہے مڈل ایسٹ کی پالیسیز میں. امریکن بھی ہمارے سے بات کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی بات کر رہے ہیں. اب ریجن میں میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شاید پہلا ایگریمنٹ ہو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس کا. ہو سکتا ہے اس میں ہمیں اور بھی ممالک جوائن کریں. سب کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ اگر کوئی ڈیفنس کر سکتا ہے اسرائیل کے اگینسٹ, تو پاکستان ہے, جو خالی نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے والے ہیں, اور جتنا ہمارے پاس لڑنے کا سامان ہے اس سے بڑا ہمارے پاس دل گردہ بھی ہے. سو وی آر اے ویری ڈیپینڈیبل اسٹریٹجک پارٹنر. جیسے چائنا نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپینڈیبل پارٹنر ہے. ہمیں مسلم ورلڈ دیکھ رہا ہے کہ اب یہی آخری امید ہے. آپ مجھے بتا دینا, پوری انٹائر مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, گلف دیکھ لیں, پوری مسلم ورلڈ میں دیکھ لیں, کون سا ملک ہے جو اس وقت جس پہ اسرائیل حملہ کرنے سے پہلے 50 بار ہی سوچے گا؟ اسرائیل نے ابھی تک جتنوں کی چیری پکنگ کی ہے وہ سارے تھکے ہوئے ملک تھے, جن کی نہ ایئر فورسز لڑنے کے قابل ہیں نہ دوسرے ہیں. کبھی یمن میں گھس گئے, لیبنان میں گھس گئے, ایران میں اس وقت گھسے جب سارا مار دیا, اور پتا تھا کہ وہ B-1 بامبرز بھیج رہا ہے امریکہ, سنبھال لے گا امریکہ کچھ ہوگا. اس لحاظ سے ہم ایک بڑی یونیک پوزیشن میں آئے ہیں. اور یہ جب ڈیفنس ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز آئیں گی, اس سے پتہ ہمیں لگے گا کہ اس میں ہمارے اکنامک بینیفٹس بھی کتنے ہیں. We all are waiting for the details of course, وہ دیکھتے ہیں کب آتی ہیں اور کیا کس نوعیت کی ہوتی ہے. ہمارا الائنس بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹارٹ ہے. مجھے لگتا ہے سعودی عربیہ پہلا ملک ہے جو ہمارے ساتھ کرے گا.
آئی تھنک کہ یہ چیزیں اور ایکسپینڈ ہوں گی اور یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے زبردست ہے. رانا صاحب آپ کیا یہی بات